الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، آج کے اس مختصر سے درس میں ہم حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جو مولود بیت کبریاء جل جلالہ ہیں ان کی بارگاہ میں کچھ ہدیہ تبریک پیش کریں گے۔ تو پہلے جو میں نے آیت کریمہ 24واں پارہ ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 22 کا حصہ ہے، یہ اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ کنز ایمان میں احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کنز ایمان کے حاشیے پہ وہ لکھتے ہیں کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ سینے کا کھلنا کیسے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب نور قلب میں داخل ہوتا ہے تو پھر سینہ کھل جاتا ہے۔ اور اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ صحابہ کرام نے پھر عرض کیا کہ سینہ کھل گیا، یہ کس طرح؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب بندہ دارالخلود کی طرف متوجہ ہو اور دار الغرور سے دور ہو جائے، دور رہنا چاہے اور موت سے پہلے موت کے لیے تیار ہو، تو یہ سمجھو کہ اس کا سینہ کھل گیا، اس کے قلب میں نور داخل ہو چکا ہے۔ اور یہ علامہ طبری علیہ رحمہ نے نقل کیا ہے کہ اس آیت میں جس کا ذکر کیا گیا، جن ہستیوں کا ذکر کیا گیا، انہوں نے یہ لکھا کہ اس سے مراد حضرت امیر حمزہ سید الشہداء اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ ہستیاں مراد ہیں۔ تو یہ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا، یہ بڑی مشہور بات ہے کہ حضرت علی مولود کعبہ ہے۔ ہاں، یہ بھی میرے نالج میں آیا ہے، کچھ علماء کرام نے یہ تحقیق اپنی کی ہے تو وہ اس کا انکار بھی کرتے ہیں۔ تو ہم اختلافات کی طرف نہیں جانا چاہتے، کیونکہ امت مرحومہ میں پہلے اتنے اختلافات بڑھ چکے ہیں، مزید اس کو ہوا نہیں دینا چاہیے، جوڑنا چاہیے، توڑنا نہیں چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، جس کی تحقیق ہے اسے مبارک ہو اپنی تحقیق۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم خانہ کعبہ میں آپ کی جب آمد مبارک ہوئی، پیدائش ہوئی، تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا جب تشریف باہر لے کے آئیں، تو حضرت علی کرم اللہ کریم کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ نہ آنکھیں کھول رہے ہیں اور نہ ہی کچھ نوش فرما رہے ہیں، نہ والدہ کا دودھ نہ کچھ اور۔ تو جب آپ باہر تشریف لے کے آتی ہیں تو میرے اور آپ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کو اپنی گود مبارک میں لیا تو آپ کی خوشبو آپ کے ذہن میں اس طرح یعنی معطر آپ کے ذہن کو کیا کہ آپ نے اپنی آنکھیں بھی کھول لی
اور والضحیٰ کے چہرے کو تکنا شروع ہو گئے، اور پھر آپ نے آپ کے منہ میں اپنی زبان مبارک رکھی اور آپ نے چوسنا شروع کر دی۔ تو یہاں علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہوں گے کہ دنیا میں جاؤں تو سب سے پہلے میری آنکھ کھلے تو چہرہ والضحیٰ کا سامنے ہو۔ سبحان اللہ، کمال کی بات ہے۔ اور اگر میرے پیٹ میں کوئی چیز جائے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک جائے۔ تو آپ کا نام علی رکھا گیا، اور بھی نام یعنی اسد وغیرہ کے ذکر وہ ابتدا میں، لیکن فائنل یہ ہوا، اور اس کا خلاصہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی القاء کیا گیا کہ اس بچے کا نام علی رکھا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی رکھا اور پسند فرمایا۔ اور آپ 13 رجب کو جمعہ المبارک کے دن آپ اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے، تو یہ اس وقت عام الفیل یعنی اس کا 30واں سال تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی عمر اس دنیا کے اعتبار سے کتنی بنتی ہے؟ 30 سال۔ تو چونکہ آپ کی ولادت مبارک وہ عام الفیل کے سال ہوئی، تو یہ آپ 13 رجب کو تشریف فرما ہوئے، دنیا میں تشریف آپ لے کے آئے۔ تو اسی نسبت سے میں اپنے ذوق کے مطابق کچھ عرض کرنا چاہوں گا، اشعار کی صورت میں، ترنم کی صورت میں آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے۔ رجب دی تیرا چن عمران دا آیا، رجب دی تیرا چن عمران دا آیا، او کل ایمان حق دی جانے، او کل ایمان حق دی پہچانے، خوشیاں خوشیاں سنیا جشن منایا، خوشیاں خوشیاں سنیا جشن منایا، نور پاک علی دا چمکیا اجالا ہو گیا، پاک علی دے دشمناں دا منہ کالا ہو گیا۔ اب ایک بات میں کروں کہ اب اعتراض ہو سکتا ہے، کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ لو جی پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے تھے، اب حضرت علی کو بھی نور کہہ دیا۔ تو میں نے کہا کہ یہ میں نہیں، ہمارے امام سنیوں کی پہچان جو لکھ گیا کنز الایمان شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ، انہوں نے یہ فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ اس لیے ہم کیوں نہ کہیں نور پاک علی دا چمکیا اجالا ہو گیا، پاک علی دے دشمناں دا منہ کالا ہو گیا، وہ سنی ٹھرے گئے منکر سڑے گئے، سنی ٹھرے گئے منکر سڑے گئے، نعرہ حیدری جس دم لایا، سنیا جس دم نعرہ حیدری لایا، رجب دی تیرا چن عمران دا آیا، رجب دی تیرا۔ اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے سب سے پہلے چہرہ مبارک دیکھا، زیارت کی، اور سب سے پہلے آپ کے پیٹ میں اگر کوئی چیز گئی تو میرے اور آپ کے پیارے نبی کریم کا لعاب مبارک گیا۔ اور اس کی برکتیں تو میں عرض کرتا ہوں، اور یہ حضرت علی کرم اللہ کریم، یہ ان کو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید فرمایا ہے۔ تو یہاں کچھ میں عرض کروں اس کے بارے میں، اس لفظ کے بارے میں، تو یہ سید کے بہت ساری معانی ہیں۔
یہ تذکرۃ الانبیاء میں حافظ عبدالرزاق بطحالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ، اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی عظمت کو بلند فرمائے، تو انہوں نے اپنی کتاب میں تذکرۃ الانبیاء میں حافظ عبدالرزاق بطحالوی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ بہقی شریف کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ جب بہقی شریف نے صاحب بہقی نے فضائل صحابہ کی بات میں ذکر کیا ہے، تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تشریف فرما تھے، تو حضرت علی کرم اللہ کریم تشریف لا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا ھذا سید العرب، ھذا سید العرب، یہ عرب کا سید آ رہا ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق مومنوں کی ماں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرب کے سید تو آپ نہیں ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ عرب کے سید تو آپ ہیں، تو آپ نے فرمایا انا سید العالمین، میں عالمین کا سید ہوں، اور یہ جو ہے فہو سید العرب، یہ عرب کے سید ہے، اور جب باپ سید ہو تو اولاد بھی سید ہوگی۔ تو اس لیے، اور پھر جس طرح میں نے عرض کیا کہ سید کے بہت ساری معانی ہے، جس طرح لفظ آل کے بہت ساری معانی ہے، یہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نالج کی ضرورت ہے۔ جس طرح دیکھیں ہم سب مسلمانوں کے لیے اگر کوئی معیار ہے تو وہ قرآن و حدیث ہے، اگر کوئی کسوٹی ہے، کوئی لیول ہے، تو وہ قرآن و حدیث ہے جس پہ ہم ہر چیز کو پرکھتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں یہ دیکھیں بہت جگہ پہ آیا، ایک آیت برکت کے لیے پڑھ لیتا ہوں قرآن مجید میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے لیے دریا کو پھاڑ دیا، کھول دیا، اور پھر آپ کو نجات دی، اور فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون کے الفاظ ہیں قرآن میں۔ تو وہ جو 6 لاکھ کے قریب وہ جو اس کی فوج و سارے غرق ہوئے، تو وہ فرعون کی بیٹی کی اولاد تو نہ تھی۔ تو اس لیے جس طرح آل کے بہت ساری معانی ہے، اسی طرح لفظ سید کے بہت ساری معانی ہے۔ اور پھر یہ سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے یہ لفظ شروع نہیں ہوا، کیونکہ دیکھیں ہم سب مسلمانوں کا اس پہ ایمان ہے۔ کئی بار ہوتا ہے کہ ہم عقیدہ وہی لگتے ہیں لیکن اس سائڈ پہ توجہ ہماری نہیں ہوتی، تو صرف توجہ کروانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سید ہیں، بلکہ سید الانبیاء ہے، سید العالمین ہے۔ جس طرح حدیث شریف بھی میں نے عرض کیا، حدیث کو بھی جس کا مفہوم بہقی شریف کے حوالہ سے، اور اس سے پہلے پھر اس سے آگے جائیں کہ اس سے پہلے بھی یہ قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، جس طرح یہ آپ قرآن مجید میں تیسرا پڑھنے 12واں رکوع ہے، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سید فرمایا ہے۔ یہ ہے نا قرآن کے الفاظ، یہ سیداً و حصورا، یہ حضرت یحییٰ یہ سردار ہیں، سید ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ کریم، اور اس کے ساتھ ایک اور یہ عرض کر دوں کہ یہ شان صحابہ سنی رائٹر ہیں سید محمود احمد رضوی صاحب، انہوں نے اپنی کتاب شان صحابہ لکھی، اور اس میں حضرت علی کرم اللہ کریم کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ یہ نجیب الطرفین ہاشمی ہیں، یہ سید ہیں۔ تو دیکھیے گا کہ جب حضرت علی کرم اللہ کریم کو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام آپ کو سید فرما رہے ہیں، تو اور کوئی انکار کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ آقا کے بارے میں تو ہم سب مسلمانوں کو یہ اللہ کا حکم ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ میرا محبوب تو اتنی شانوں والا ہے، اتنے اختیارات والا ہے کہ میرا محبوب جو دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ۔ تو یہ آپ، اور پھر یہاں آپ کا مقام دیکھیں حضرت علی کرم، یہ تو ایسی ہستیاں، تو میرے جیسا ایک طالب علم وہ ان کی شان کو کیا بیان کرے گا؟ ہم تو بس حاضری لگوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح وہ بات زیادہ ہم لمبی بھی نہیں کرتے۔ کچھ دوست تو خوش ہو کے سنتے ہیں کہ بات کی سمجھ آ جائے، تو کچھ دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ ذرا مختصر کیا کریں، اتنا وقت نہیں ہوتا لوگوں، لیکن میں عرض کروں کہ دین کے لیے ہمیں وقت نکالنا چاہیے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں آپ کا اتنا مقام کہ میرے جیسا ایک دین کا طالب علم کیا ان جیسی بڑی ہستیوں کی تعریف کرے گا؟
تو वो वाक़या आपने सुना होगा, उसके मुतरादिफ हमारा ये जिक्र होता है, बयान करना होता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र में आप फरोख्त होने के लिए वो आपको वो पेश किया गया, तो आपने सुना होगा बड़े अमीर वजीर बड़े बड़े बादशाह आए, तो एक बूढ़ी औरत भी सूत की अट्टी लेके आ गई। तो किसी ने पूछा तुम्हें यूसुफ खरीदने देगा कोई? तो वो कहने लगी ये मुझे भी पता है कि मुझे यूसुफ किसी ने खरीदने नहीं देना। फिर आई क्यों है? आई तो इसलिए कि जब मेरा रब पूछेगा कि मेरे यूसुफ के चाहने वाले कौन कौन थे, तो मैं भी वहां लाइन में खड़ी हो जाऊंगी। तो हम तो सिर्फ मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत अली, मोहब्बत सहाबा कराम, जब जब किसी बुजुर्ग हस्ती का त्यौहार आता है तो हम हाजिरी लगवाने की कोशिश करते हैं, तो सिर्फ इसलिए। आपका मकाम देखिएगा कि ये हदीस शरीफ बड़ी मशहूर है, हर मसलक के उलमाए कराम तकरीबन इसको बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने अपने खामिदों को सजदा करें। इतना मकाम। तो हजरत अली का मकाम देखें कि अगर ये जायज हो जाता तो हजरत अली वो शख्सियत थी जिनको सैयदा कायनात सैयदा बतूल सलामुल्लाह अलैहा, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला वो सजदा करते। ये आपका मकाम है। तो अर्ज करो, और इल्म आपका इतना, आपका एक एक जो है ना वो शोबा कह लें, सिफ्त कह लें, अगर उसको जिक्र किया जाए तो वक्त चाहिए, बहुत सारा वक्त चाहिए। आपकी शुजात को ले लें, सखावत को ले लें, इल्म को ले लें, यानी किसी भी आपकी सीरत को, किरदार को, तो गुफ्तार को, चाल को, यानी एक एक ऐसा ये यानी पूरा इसमें तफसील है। तो ये मशहूर हदीस है तिरमिज़ी शरीफ में, अल्लाह ताला के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप, ये तिरमिज़ी में हदीस है, जिल्द 2 सफ़ा 213 पे, आना दारुल हिकमती व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का शहर घर हूँ और अली इसका दरवाजा। और फिर मशहूर ये हदीस है ना, आना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, फमन अरादल इल्मा फलयअतिल बाब। मुस्तदरक में यह है, जिल्द 3 सफ़ा 126 पे यह हदीस शरीफ मौजूद है कि आप नबी ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर, अली इसका दरवाजा है। और यहाँ एक मसला अर्ज करूँ, ये बहार शरीयत फ़िक़ह की बहुत बड़ी किताब है अहले सुन्नत व जमात की, उसकी जिल्द नंबर 15 में जहाँ हलाल और हराम जानवरों का बयान है, वहाँ ये वाक़या, ये मसला भी लिखा हुआ है। और इस वाक़या मसले को उलमाए कराम ने हज़रत अली करमल्लाहु करीम के मुतल्लक़ भी बयान किया है। सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होगा। तो मैं मफ़हूम अर्ज़ किए देता हूँ कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आपके पास मसला पूछने के लिए आए कि या अमीर अल मोमिनीन, एक बकरी के पेट से बच्चा पैदा हुआ है, दड़ उसका सारा जो है वो बकरी का है और चेहरा कुत्ते का है। तो ये आप जिस तरह सब जानते हैं कि कुत्ता खाना हराम, बकरी खाना, उसका गोश्त खाना जायज़ है, हलाल है। तो अब क्या करें? अगर सर की तरफ देखें तो वो कुत्ता है, क्या करें? अगर दाढ़ की तरफ देखें तो वो बकरी है, क्या करें? तो आपने फरमाया कि आप इस तरह करें, आप बताएं कि अगर तो वो भौंकता है तो फिर वह कुत्ते का बच्चा, अगर वो बकरी की आवाज निकालता है तो फिर वो बकरी का बच्चा, यानी वो खा सकते हैं, हलाल है। तो वो कहने लगे कि या अमीर अल मोमिनीन, वो कभी भौंकना शुरू कर देता है और कभी बकरी की आवाज निकालना शुरू कर देता है। आपने फरमाया कोई बात नहीं, आका ने मुझे इल्म का दरवाजा कहा है और यही दरवाजे पे बात करो कि मैं अर्ज करूं कि ऐ प्यारे मुसलमानों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मुसलमान मानता है, लेकिन अर्ज करूं, एक जुमला अर्ज करूं मोहब्बत वालों की नजर, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचने के लिए, हाजिरी के लिए हजरत अली करमल्लाहु करीम से 2 बार मिलना पड़ेगा। कैसे? जिस तरह अल्लाह तौफीक दे तो बंदा मस्जिद में जाता है तो पहले दरवाजे से वास्ता पड़ता है ना, तो जब जाता है दाखिल होता है फिर भी दरवाजे से, फिर जब वापस निकलता तो फिर भी दरवाजे से वास्ता पड़ता है। इसलिए नबी की बारगाह में रसाई के लिए हजरत अली के साथ 2 बार मुलाकात करना होगी। और इल्म भी अगर हासिल करना है, जिस तरह मुस्तदरक की मैंने रवायत अर्ज की कि आका फरमाते हैं अगर इल्म चाहिए
تو اس دروازے کے پاس آنا پڑے گا، حضرت علی مولا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آنا پڑے گا۔ تو آپ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے فرمایا اگر وہ بھونکے تو کتے کا بچہ ہے، حرام ہے، اگر میں کرے یعنی بکری کی آواز نکالے تو پھر حلال۔ تو وہ عرض کرنے لگے یا امیر المومنین کیا کریں، وہ کبھی بھونکنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی بکری کی آواز نکالنا شروع۔ آپ نے فرمایا پھر کوئی بات نہیں، آپ ایسا کریں کہ اس کے سامنے پانی رکھیں، اگر تو وہ زبان سے چاٹے تو پھر ہے وہ کتے کا بچہ، تو اگر منہ سے پیے جس طرح بکری پیتی ہے تو پھر تو ہے وہ بکری کا بچہ۔ تو وہ کہنے لگے یا امیر المومنین کیا کریں، یہ بھی کر کے ہم نے دیکھ لیا ہے، کبھی وہ زبان سے چاٹنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی وہ منہ سے پینا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے خالی نہیں لوٹانا، کیونکہ میں علم کا دروازہ نبی کریم فرمایا ہے، تو تم اس طرح کرو، جاؤ جا کے اس کے سامنے گوشت اور چارہ رکھو، گوشت اور گھاس رکھو، اگر وہ گوشت کھائے تو کتے کا بچہ، اگر گھاس کھائے تو بکری کا بچہ۔ تو وہ کہنے لگے یا امیر المومنین ہم نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا، وہ گوشت بھی کھایا جا رہا ہے، وہ چارہ بھی کھایا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے خالی نہیں لٹانا، چلو اس طرح کرو، جاؤ جا کے اسے ذبح کرو، اگر اس کے پیٹ میں سے میدا نکلے یعنی اوجڑی جس کو کہتے ہیں تو پھر وہ بکری کا بچہ کھا لینا، سر کو کاٹ کے پھینک دینا، اور اگر میدا نہ نکلے تو پھر وہ کتے کا بچہ، اس کو نہیں کھانا۔ یہ حضرت علی کرم اللہ کریم کا علم ہے۔ یہاں علماء کرام یعنی بزرگوں نے لکھا نا، یہ کسی شاعر نے خوب لکھا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ معزز سامعین کرام، یہ ذکر ہو رہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ علم کے دروازے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا جو یعنی علم کا شہر ہے اس کے آپ دروازے ہیں۔ تو ایک یہودی کتابوں میں آیا ہے کہ مضر نامی یہودی آپ سے سوال کرتا ہے کہ جس طرح یہ مشہور ہے نا، آپ نے فرمایا جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، سلونی سلونی اما دون العرش، یعنی عرش کے نیچے جو کچھ ہے مجھ علی سے پوچھو۔ تو یہ مشہور واقعہ ہے، صرف خلاصہ عرض کیے دیتا ہوں کہ حضرت جبریل امین آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ اتنا بڑا دعویٰ کہ جو پوچھنا ہے پوچھو۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پہ تان کرتے ہیں، تو میں نے اس لیے یہ دعویٰ کیا۔ اچھا پھر بتاؤ اس وقت جبریل کدھر ہے؟ تو مفہوم یہ ہے کہ آپ نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا۔ یہاں کچھ دوست حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ میں نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا تو مجھے جبریل امین نظر نہیں آئے، یا تو جبریل ہے یا میں ہوں۔ تو میرا یہ جو کہہ لیں کہ ذوق کہہ لیں، وجدان کہہ لیں، نالج کہہ لیں، یا میرا علم یہ نہیں اس کو کہتا کہ یہ آپ نے کہا ہوگا کہ یا میں جبریل ہوں یا آپ جبریل ہیں، نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا تو ہی، کیونکہ میں تو علی ہوں، کیونکہ امام کے کلام میں حرف شک نہیں ہونا چاہیے کہ یا میں ہوں یا آپ ہیں، یہ تو شک آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا میں تو علی ہوں۔ میں نے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا، مجھے جبریل امین نظر نہیں آئے، لہٰذا یقیناً تو ہی جبریل ہے۔ تو اس لیے آپ کے علم کی اور ایک بات عرض کروں کہ یہ مضر نامی ایک یہودی نے آپ سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ سب سے یعنی وہ مرد بتائیں جس کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ تو آپ نے فوراً بتایا کہ وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ پھر دوبارہ سے اس نے سوال کیا کہ وہ کون سی عورت ہے جس کے والدین نہیں ہیں؟ تو آپ نے پھر فرمایا کہ وہ حضرت اما حوا ہے۔ اور پھر وہ سوال کرنے لگا کہ وہ کون سا مرد ہے جس کا باپ نہیں ہے؟ تو آپ نے فوراً فرمایا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ کون سی عورت ہے جس نے یعنی 3 گھڑیوں میں 3 ساعتوں میں بچہ پیدا کیا؟ تو وہ آپ نے فرمایا حضرت مریم سلام اللہ علیہ ہے۔ تو اسی طرح پھر اس نے سوال کیا کہ وہ کون سا پتھر ہے جس نے جانور کو جنا؟ تو آپ نے فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کے وقت میں جو چٹان نے اونٹنی کو جنا وہ ہے۔ اور پھر آپ نے یہ سوال کیا، اس نے کہا مضر صحابی نے یعنی یہ جو یہودی تھا اس نے کہا کہ یہ کون سی وہ 2 چیزیں ہیں جو کبھی بھی آپس میں دوست نہیں ہو سکتے، وہ آپس میں ان کی دشمنی ہے، کبھی صلح نہیں ہو سکتے؟ تو آپ نے فرمایا وہ زندگی اور موت ہے۔
यानी ज़िंदगी और मौत की आपस में सुलह नहीं हो सकती। तो इसलिए जब इतना इल्म और वो यहूदी भी मान गया, तो इस तरह ये मुझे फिर ये कहने दीजिएगा, ये हकीकत है कि ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। ये दरवाजे का इल्म है, जो शहर है, आका की शान क्या होगी। तो यहाँ एक मैं आखिर पे बात करना चाहूँगा कि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मानने वाले हैं अहले बैते उज़्ज़ाम को भी, सहाबा कराम को भी। तो जो जो त्यौहार आए उसको मनाएं, जश्न भी मनाएं, और साथ साथ आपका मिशन भी अपनाएं। अपना ये जो मिशन है, जिस तरह देखें ना, जो आप लेके आए हैं, जिस तरह हजरत अली करम करीम का ये कौल सुन लेते हैं, आपने फरमाया कि जब मेरा जी चाहे कि मैं अल्लाह से बातें करूं तो फिर मैं नमाज पढ़ता हूं, और जब मेरा जी चाहे कि अल्लाह मुझसे बातें करे तो फिर मैं कुरान पढ़ता हूं। तो इसलिए जश्न के साथ साथ हमें मिशन भी अपनाना होगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अगर कोई कमी बेशी हो गई हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए, और अल्लाह हम सब को अपने नेक बंदों में शुमार फरमाते हुए सबका खात्मा बिल ईमान फरमाए। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।